السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اکمل خان۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا محرم کے مہینے کے اندر شادی کرنا جائز ہے۔ علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ نے اس شخص سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کیا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شادی کرنا جائز ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جی، رمضان کے مہینے کے اندر شادی کرنا جائز ہے۔ تو علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ نے پوچھا کہ پھر محرم کے مہینے کے اندر شادی کرنا کیوں ناجائز ہے؟ تو اس شخص نے کہا چونکہ محرم کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس وجہ سے سوال کیا۔ تو علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ محرم کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس میں آپ کو ڈاؤٹ اور شک ہو رہا ہے شادی کے حوالے سے، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو حسین کے ابا شہید ہوئے ہیں۔ اگر صرف شہادت کی بنا پر نکاح اور شادی کرنا ناجائز ہوتا تو پھر رمضان المبارک کے اندر بھی شادی کرنا ناجائز ہوتا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نکاح کرنا شادی کرنا جائز ہے، اسی طرح محرم کے مہینے کے اندر بھی نکاح کرنا شادی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ استاد محترم مفتی محمد سیف الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا محرم کے مہینے کے اندر نکاح کرنا شادی کرنا جائز ہے؟ تو استاد جی نے اس سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ شادی کرنا نکاح کرنا عبادت ہے یا گناہ؟ تو اس شخص نے کہا کہ شادی کرنا عبادت ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شادی کرنا عبادت ہے۔ اب قرآن پاک کی اور احادیث کی روشنی میں ہم جو ہے محرم کے مہینے کے اندر عبادت کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ آیا محرم کے مہینے میں عبادت کرنا کیا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ پاک نے اس آیت کے آخری حصے کے اندر فرمایا کہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو چنانچہ اللہ پاک نے محرم کے مہینے کو حرمت والا، عظمت والا، احترام والا مہینہ قرار دیا۔ اور اگر احادیث کی طرف جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور عبادات کا ثواب کے ساتھ ساتھ گناہ کا وبال اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم کے مہینے میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات تو پہلے ہی تسلیم ہو گئی کہ نکاح ایک عبادت ہے، وہ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے اور سنت عبادت ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سنت عبادت ہے اور نکاح بھی سنت ہے، تو نکاح عبادت ہوئی۔ جب نکاح عبادت ہوئی اور محرم کے مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جب محرم کے مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس ساری بات سے واضح یہ ہوا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط نظریات اور غلط عقائد جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں، یہ بات بے جا ہے۔ اس بات سے واضح ہو گئی ہے، جب احادیث سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم محرم کے مہینوں میں نکاح اور شادیوں کو مؤخر کریں اور اس مہینے کے اندر نکاح اور شادی نہ کریں، ہمیں بطریق اولیٰ بڑھ کر جو ہے محرم کے مہینے میں نکاح اور شادی کرنی چاہیے تھی، چونکہ اس میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو نکاح کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان غلط نظریات اور عقائد سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آپ حضرات سے
دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔